یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں قیامت آئیں گے، اور آپ مجھے قیامت سے ڈراتے. ابھی عیسیٰ السلام آئے نہیں ابھی، تو میں کیوں ڈروں قیامت سے؟ اللہ قرآن میں بھلے ہی ڈراتا کہ ڈرو اس دن سے جو اچانک آئے گا، قیامت سے ڈرو. ابھی آ ہی نہیں سکتی. عیسیٰ السلام آئے نہیں تو قیامت کیسی آئیں گی؟ ہے کہ نہیں یہ عقیدہ؟ ہو گیا ڈر ختم. ایک تو ہوتا ہے ایک چیز کو ماننا نہیں، اور ایک چیز یہ ہوتی ہے، ایک بات وہ ہوتی ہے کہ مقصد کو فوت کر کے اس بات کو ماننا. تو گویا وہ کیا ہوا؟ اس کو ماننا ہی نہیں ہوا. جیسے ایک شخص انکار کرے اپنے باپ کا کہ یہ میرا باپ ہی نہیں ہے، تو وہ انکار کہ باپ کو ماننے کو تیار نہیں. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنے باپ کو مانے لیکن باپ کا کہنا نہ مانے. لانا بیٹا میرے کو دوائی لا دے، میں نہیں لاتا دوائی. مجھے پانی پلا، میں نہیں لاتا. تو کیا ہے؟ مقصد کو فوت کرا کہ باپ کی کیا خدمت انجام دینا چاہیے تھا. یہاں تک کہ کافر باپ بھی رہا تو اس کو تک کے مت کہو یہ باپ کو خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں. ارے میں نماز پڑھ رہا نا. یہ مقصد کو فوت کر کے، گویا کہ جو بھی مقصد کو فوت کر کے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں ایمان والا ہوں، اس کا کوئی کام جمنے والا نہیں. جہاں اچانک کا معاملہ ہے تو وہاں عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد نہیں آئیں گے. جمعے کا دن ہوگا، باقی دن میں کچھ ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. محرم کی 10 تاریخ ہوگی، تو اب آج یہ محرم کا مہینہ تھوڑی ہے نہ کہ 10 تاریخ ہے، تو میں کیوں ڈروں گا؟ اچانک آئیں گی قیامت. یہ ہے قرآن کی آیتوں سے. تو شیطان نے ایسا بہکایا کہ قرآن کی آیتوں پر ہم ضرب لگانے والے بنے. لیکن رفقائے محترم ابھی وقت ہے. اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا مرنے کے پہلے توبہ کر لو. جس کسی نے مرنے کے پہلے توبہ کر لی تو اس کا کام بالکل جم گیا. پھر کیسا جمتا کام، کیسا انعام اللہ کا کہ جتنی اس سے بدیاں ہوئی، جتنے ہی غلط کام کرا اس نے، اس کی توبہ کر لے اور مرتے دم تک کہ پھر وہ کام نہ کرے، تو جتنے غلط کام کیا وہ سب نیکیوں میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا. یہ ایک بات ہے. ہم کسی کو معاف کرتے تو جاؤ بھائی تم کو معاف کر دیا، ڈبل سے آنا مت ہمارے سامنے. لیکن اللہ کیسا مہربان، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مہربان، رحم کرنے والا، ایسا مہربان، سب پر مہربان. کافروں پر بھی مہربان، ان کو بھی سورج کی روشنی مل رہی ہے، ان کی بھی اولاد فرما بردار، ان کی بیوی فرما بردار، ان کو بھی دولت دے رہا ہے، ان کو بھی ساری چیزیں. ایسا مہربان رحم والا، ایسا کہ مرنے کے پہلے توبہ کر لے تو سارے تیرے جو گناہ ہیں سب نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، جنت ملے گی وہاں پر تجھے. ایسا رحم کرنے والا. لیکن کہاں؟ دنیا کی حد تک کے. پھر جیسا قرآن میں آتا کہ وہ جبار بھی ہے، جبر کرنے والا، وہ قہار بھی ہے، قہر ڈھانے والا. تو یہاں تو نہیں ہے لیکن وہاں تو ہے جبارہ قہر ڈھانے والا. اس کے ٹریلر بھی یہاں پر بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ عذابات جو آتے نافرمانی کے تحت کہ سمجھ جا، بات کو سمجھ لے میرے بندے، لیکن ہم ہے کہ سمجھنے کو تیار نہیں. اس سے شکایت کرنا تو بڑا مشکل جاتا ہے. جس نے ایمان نہیں لایا شکایت تو اس سے ہے. وہ جو سو رہا ہے اس سے کیا شکایت کرنا، لیکن جو سونے کا ڈھونگ کر رہا ہے اس سے شکایت ہے. شکایت تو اس سے کہ جو ایمان کے دعوے دار ہے اور وہ قرآن سے بھاگے ہوئے ہیں. قرآن سمجھنے کو تیار نہیں، قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، بس قرآن کو عربی متن تک کے محدود کر کے رکھتی ہے. قرآن کی بات پیش کرنے کو تیار نہیں. کسی نے پیش کیا تو سننے کو تیار نہیں، سنے تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اس پر طرح طرح کی باتیں. ایسے کئی نکات ہیں جو قرآن سے ٹکرانے والے ہیں اور ہمارے عقیدے کا جز بنے ہوئے ہیں. اس پر ایک عام ایمان والے نے غور و تدبر کرنا چاہیے. اس کے لیے آج کی یہ میں نے مجلس رکھی کہ آپ اس کو سوچے سمجھے اور ایمان کا کیا تقاضا ہوتا ہے. کیونکہ روز آخرت کوئی کام نہیں آئے گا میرے بھائی. جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ ہاتھ اوپر کر دیں گے. آیت موجود ہے، لوگ کہیں گے اللہ ان کو دوہرا اجر دے. وہ کہیں گے کہ بھائی انہوں نے ہم کو پھنسایا. وہ بولیں گے بھائی ہم نے بولا تھا تم خود پھنسے. اللہ کہیں گا سب کو ملے گا، کچھ ان کو دوہرا ملے گا ایسا نہیں. انہوں نے تم کو پھنسایا تو تم نے بھی دوسروں کو پھنسایا نا. سب کو برابر ملے گا. ہاتھ جھٹک دے دیں گے
کیوں کہ جو لوگ ان کی نہیں مانتے، قرآن سے ٹکرانے والی بات، تو ایسے لوگ حجت بنیں گے نا وہاں پر کہ تو انجینئر ڈاکٹر ہو کے اس کے بہکاوے میں آ گیا، وہ معمولی بابو کلرک، وہ حمال مزدور، وہ پنچر بنانے والا، اس نے قرآن کی بات کو سمجھا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، لوگوں تک کے پیش کی اپنی زبان میں، جیسی بھی زبان جو بھی آتی تھی اس پر تو زیر زبر اور پیش تک کے محدود ہو کے رہ گیا۔ تو بس لوگوں کے زیر زبر، بڑی لغات والی عربی، بڑا اچھا پروننسیشن، بڑی اچھی اردو، بڑی لبھاتی تھی تیرے کو اردو، اس میں ملوث ہو کے اپنے عقیدے کو بگاڑ دیا۔ یہ ساری چیزیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، میں ہمیشہ کہتا ہوں پہلے تو قرآن کو پڑھنے اور ترجمے سے پڑھنے، صرف عربی مدن تک کے نہیں کہ بس ہمارے بچے کو حافظ بنا دیے اور دل میں سمجھ لیے کہ جیسا آتا کہ ایک حافظ بنا دو، ایک عالم بنا دو، 7 پیڑھی جنت میں، 300 لوگ جنت میں، معصوم بچہ مرا یہ وہ بھی سفارش کرے گا، حافظ سفارش کرے گا، عالم صاحب سفارش کریں گے، معصوم بچہ مرا وہ ماں باپ کی سفارش کرے گا، وہاں پر دوزخیوں کی دوزخ میں جائیں گے تو جانے نہیں دیں گا، جنت میں ڈال دیں گے، اور ان سے بھی کام نہیں جمع تو آپ سے ہم سفارش کریں گے، تب تو کام جم ہی جائے گا۔ پھر بھی نہیں جمع، دوزخ میں چلے گئے تو دوزخ میں سے بھی نکال لیں گے آپ سے ہم۔ یہاں تک کہ ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے، ترجمے سے پڑھنے، جو بھی زبان آتی ہے ہم کو، پھر پڑھنے کے بعد میں اس کو سمجھنے، اس پر غور و تدبر کرنے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا باقاعدہ قرآن میں کہ اس کو قرآن کو پر غور و تدبر کرو، ہر آیت پر غور و تدبر کرو، اور حدیث بھی موجود ہے کہ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ کیا آپ منکر حدیث ہے؟ اس حدیث پر آپ کا ایمان نہیں ہے؟ ایک آیت پر غور و تدبر کرنے کا یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی رکھا، اتنا اجر و ثواب ہے۔ تو پڑھنا بھی ہے ترجمے کے ساتھ میں، جو بھی ہماری زبان ہے جو آتی ہے ہم کو، مراٹھی، ہندی، تیلگو، اردو، پھر اس پر کیا کرنا ہے؟ غور و تدبر بھی کرنا ہے، جیسا قرآن میں اللہ نے فرمایا، کسی بھی عالم سے پوچھ لو آپ، پھر غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنا۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ غور و تدبر کے بعد میں پھر اللہ ہم کو ویسے ہی سمجھا دے، یہ بھی دعا کرنا چاہیے ہم نے، جیسا اللہ سمجھانا چاہتا، یہ بھی دعا ہونا چاہیے کہ جیسا اللہ تعالیٰ تو اپنی بات سمجھانا چاہتا، قرآن کیا حدیث ہے، بات ہے، کس کی بات؟ اللہ کی بات، جیسا تو سمجھانا چاہتا اللہ ورنہ ویسا اللہ ہم کو سمجھا دے، ویسا قرآن ہمارے سمجھ میں آ جائے، اس پر غور و تدبر کرنا۔ اس کے بعد میں پھر کیا ہے کہ بس مان لیے، تسلیم کر لیے، اس پر بھی میں نے اپنا ایک بیان پیش کیا کہ صرف مومن بن کے نہیں رہنا ہے کہ بس مومن بن گئے ہم، ایمان والے ہیں، عمل سے خالی نہیں، بھائی عمل نہیں کریں گے دیکھا جائے گا نا، عمل سوچیں گے نا عمل کے بارے میں تو بھی جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت۔ مومن کے معنی ہوتے تسلیم کرنا، ماننا، صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا، کم سے کم نیت تو ہونا چاہیے کہ جو مورے کا آیا تو میں عمل کروں گا بھائی، یہ نہیں کہ دیکھا جائے گا نا، کریں گے تو کریں گے نہیں تو نہیں۔ تو شک کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ دلوں سے شک نکالنا چاہتا، کوئی بھی چیز کا شک نہیں ہونا۔ ہم نماز جب پڑھتے ہیں ہم کو شک آ گیا ایسا کہ 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میری تو 4 ہوئی، اب جان دو 3 ہوئی، آپ کو شک آیا نا، ریپیٹ کر لو نماز کو، ورنہ شک میں نہیں پڑھنا تھا۔ تو اس پر غور و تدبر کرنے قرآن کی آیتوں پر، پھر اس پر عمل کرنے۔ اب پھر عمل کیسا کرنے کہ بس عمل کرنے، پھر یہ بھی دعا ہونا چاہیے کہ عمل کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو موت تک کے جمائے، موت تک جمے رہنے کی اللہ ہم کو توفیق دے، کیونکہ قرآن میں آیت ہے تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مسلم ہو، ایسا نہیں کہ چند دن عمل کرے بعد میں کھسک گئے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ موت تک قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے، اس پر جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔